السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبہم وتبعہم باحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حجاج کرام کے قافلے سوئے حرمین شریفین رواں دواں ہیں۔ نیوز 18 اردو کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں مناسک حج پیش کیے جا رہے ہیں۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد جب حج کے ایام شروع ہوں گے تو حج کی نیت سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ سے مینا حجاج کرام روانہ ہوتے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ ہم مناسک عمرہ بیان کرتے ہوئے مناسک حج کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اگر طبیعت میں کچھ سستی ہے، آرام کرنا چاہتے ہیں تو اپنی قیام گاہ میں آرام کریں گے، اور جب طبیعت فریش ہو جائے تو پھر وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے مسجد حرام شریف بیت اللہ جائیں گے۔ مسجد حرام شریف میں داخلے کے آداب کے سلسلے میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ مسجد حرام شریف میں باب السلام سے داخل ہوں اور یہ دعا پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہو جائیں، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اس دعا کو پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں تو نگاہیں کعبۃ اللہ شریف پر پڑیں گی، اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اپنے جائز مقاصد کے سلسلے میں دعا کریں۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد زمزم پی سکتے ہیں، زمزم بھی وہاں موجود رہے گا۔ جب آپ طواف کرنے کے لیے مطاف میں اترنا چاہیں گے تو مطاف میں اترنے سے پہلے مرد حضرات اضطباع کر لیں۔ اضطباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چادر اوڑے ہوئے ہیں اپنے کندھوں پر سے، اس چادر کے سیدھے کنارے کو سیدھے ہاتھ کی بغل سے لے کر بائیں کندھے پر ڈال لیں گے، اس طور پر کہ سیدھا بغل بالکل سیدھا کندھا خالی ہو جائے، ہاتھ بھی خالی رہے، اس پر کوئی کپڑا نہ ہو۔ اضطباع کر لینے کے بعد مطاف میں اتر جائیں گے۔ مطاف میں اتر کر حجر اسود کے قریب جا کر اس طور پر کھڑے ہو جائیں گے کہ حجر اسود سیدھی جانب ہو اور رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہو۔ طواف کی نیت کریں گے۔ اب دونوں ہاتھوں کو بغیر آواز کیے کہ چوم لیں، یہ استلام کا طریقہ ہوا۔ تو ہر چکر کے اختتام پر استلام کرنا ہے۔ اس طریقے سے کعبۃ اللہ شریف کی 7 چکریں ہیں، 7 پھیرے ہیں، طواف کے اندر 7 چکریں ہیں، تو ہر چکر کے اختتام پر استلام کریں گے۔ جب طواف سے فارغ ہوں گے تو یہ آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کے پیچھے جائیں گے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ یہ آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر 2 رکعات واجب الطواف ادا کریں گے۔ اگر مقام ابراہیم کے پیچھے موقع نہ ملے تو پورے حرم میں جہاں چاہیں یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ طواف مکمل ہونے کے بعد واجب الطواف جب ادا کر چکے ہوں گے تو صفا مروہ کی سعی کے لیے صفا کی جانب جائیں گے۔ صفا کی جانب جاتے وقت پھر ایک مرتبہ حجر اسود کا استلام کریں گے، اور یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، میں وہاں سے آغاز کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے بھی آغاز فرمایا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے صفا پہاڑی کی طرف جائیں گے، وہاں جا کر کھڑے ہو جائیں گے، اور وہاں سے کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے صفا مروہ کے درمیان سعی کی نیت کریں گے، دعائیں پڑھیں گے، اور صفا پہاڑی سے اتر کر مروہ کی جانب جائیں گے۔ جب حج کے ایام شروع ہوں گے، حج کے ایام کب سے شروع ہوتے ہیں؟ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں۔ تو 8 ذی الحجہ کی رات میں اپنی قیام گاہ سے غسل وغیرہ کر کے احرام کا لباس پہن کر مسجد حرام شریف بیت اللہ پہنچ جائیں۔ وہاں جا کر ممکن ہو تو طواف بھی کر لیں اور واجب الطواف نماز بھی ادا کریں۔ موقع نہ مل سکے تو 2 رکعت احرام کی نیت سے ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد حج کی نیت کر لیں۔
حج کی نیت یہ ہے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اس نیت کے ساتھ 3 مرتبہ آواز بلند لبیک پڑھیں، خواتین بھی لبیک پڑھیں گی، مرد حضرات بھی لبیک پڑھیں گے، لبیک پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد جب 8 تاریخ کو فجر کی نماز وہ مکہ مکرمہ میں ادا کریں گے، 8 ذی الحجہ کو، یہ حج کا پہلا دن ہے۔ حج کا پہلا دن یہ ہے کہ 8 تاریخ کو احرام پہن کر حج کی نیت کے ساتھ لبیک پڑھ کر فجر کی نماز مکہ مکرمہ میں ادا کر کے سورج کے نکلنے کے بعد مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ مینا پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر پڑھیں گے۔ یہ پہلا دن مکمل ہو جائے گا۔ اب دوسرا دن جو کہ 9 ذی الحجہ ہے، اس دن کی تفصیل ہم عرض کر رہے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز مینا میں ادا کرنے کے بعد جب سورج نکلے گا تو سورج نکلنے کے بعد لبیک پڑھتے ہوئے مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ عرفات پہنچیں گے، عرفات زوال سے پہلے پہنچ جائیں گے کیونکہ زوال کے بعد سے وقوف عرفہ شروع ہوتا ہے۔ تو عرفات پہنچنے کے بعد اگر موقع ملے تو غسل کر لیں، اگر غسل کرنے کا موقع نہ ملے تو وضو کر لینا کافی ہے۔ تو ظہر کی نماز عرفات کے میدان میں ادا کریں گے، عصر کی نماز بھی عرفات میں ہی ادا کریں گے۔ یہاں پر تفصیل یہ ہے کہ عصر کی نماز اور ظہر کی نماز میدان عرفات یعنی مسجد نمیرہ میں اگر ادا کر رہے ہیں، عرفات کی مسجد نمیرہ ہے وہاں ادا کر رہے ہیں تو دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھیں گے، 1 اذان 2 اقامت کے ساتھ۔ لیکن ہر کسی کو مسجد نمیرہ میں نماز ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا تو وہ لوگ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے امام اعظم رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق احادیث شریفہ کی روشنی میں یہ بات ہے کہ وہ اپنے اپنے خیموں میں جو نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کو ظہر کے وقت ادا کریں گے، عصر کو عصر کے وقت ادا کریں گے۔ تو ظہر اور عصر کی نماز عرفات میں ادا کریں گے، رکن اعظم ہے یہ حج کا، تو یہاں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، پہم رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، صحابی بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی یوم عرفہ یعنی عرفہ کے دن میدان عرفات میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اور 100 مرتبہ درود ابراہیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تینوں چیزیں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، سورہ اخلاص اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 3 درود ابراہیم، یہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندے کو دیکھو کہ وہ میری تسبیح اور تحلیل کیا، میری پاکی بیان کیا، میری تعریف کیا، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود کا نذرانہ پیش کیا، تم بتلاؤ کہ میں اس کو کیا جزا دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اس کے تمام گناہ بخش دیے ہیں، میں نے خطاؤں کو اس کے درگزر فرمایا ہے۔ اگر وہ سارے عرفات والوں کے لیے بھی دعا کرتا تو میں اس کی دعا ان کے حق میں قبول کر لیتا۔ تو رحمت خدا بندی ایسے دستگیری کرتی ہے تو عرفات کے میدان میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، عبادتوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ گڑ گڑا کر دعائیں کرنی چاہیے، تلبیہ کا اہتمام کرنا چاہیے، رب کو راضی کرنا چاہیے۔ سورج غروب ہونے کے بعد وہ عرفات کے میدان سے مزدلفہ کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر اس بات کا خیال رہنا چاہیے کیونکہ یہاں اپنے وطن میں سورج کے غروب ہونے کے ساتھ مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور لوگ نماز ادا کرنے کے لیے متوجہ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی سورج کے ڈوبنے کے بعد چونکہ لوگوں کو عادت رہتی ہے نماز پڑھنے کی تو بے چین ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مغرب کا وقت عرفات کے میدان میں شروع نہیں ہوتا، بلکہ سورج کے ڈوبنے کے بعد بھی وہاں اس کا وقت شروع نہیں ہوتا، بلکہ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد
جب مغرب کا وقت ختم ہوگا، عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد مغرب اور عشاء دونوں کو ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہ دونوں نمازیں ادا کرنے کے بعد عشاء کی نماز سے جب فارغ ہو جائیں گے تو مغرب کی سنتیں پڑھیں گے، پھر عشاء کی سنتیں پڑھیں گے۔ یہ ترتیب اس سلسلے میں ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیں۔ ابھی یہ کون سی تاریخ ہے؟ حج کا دوسرا دن ہے، 9 ذی الحجہ ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ کے میدان میں عشاء کے وقت میں اکٹھا ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد دعاؤں میں مصروف رہیں گے اور مزدلفہ سے کنکریاں بھی چن لیں گے، کیونکہ مینا میں آ کر شیطان کو کنکریاں مارنی ہے تو 70 کنکریاں ہیں، اس سے کچھ زائد بھی چن لیں، کیونکہ وہاں کنکریاں مارتے وقت ایک آدھ کنکری گر جاتی ہے، گری ہوئی کنکری کو اٹھا نہیں سکتے تو یہاں سے کچھ زائد کنکریاں لے لیں تاکہ کنکری گر جائے تو کچھ دقت نہ ہو۔ تو مزدلفہ سے کنکریاں چنیں، اور کنکریوں کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے، کنکری کی مقدار کیا ہونی چاہیے، اس کا سائز کیا ہونا چاہیے، تو اس سلسلے میں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہنی چاہیے کہ کنکری چنے کے دانے سے چھوٹی نہیں ہونی چاہیے اور کھجور کی گٹلی سے بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ ان دونوں کے درمیان کے سائز والی کنکری 70 کنکریاں بلکہ اس سے کچھ اور زائد مزدلفہ سے چن لیں۔ رات میں آرام کریں، فجر کی نماز کے لیے جب اٹھ جائیں، بیدار ہو جائیں تو فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کریں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اب بیٹھے نہ رہیں بلکہ کھڑے رہ کر دعاؤں میں مصروف رہیں۔ یہ وقوف مزدلفہ کا وقت صبح صادق سے سورج تک ہے، اب اس کا اصل وقت شروع ہوتا ہے۔ جب سورج کے نکلنے میں 5 منٹ کا وقت باقی رہ جائے تو پھر مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ تو یہاں پر 2 دن حج کے مکمل ہوئے، ایک 8 ذی الحجہ، اس کی تفصیل ابھی آپ نے سماعت کی، 9 ذی الحجہ اس کی تفصیل آپ نے سماعت فرمائی۔ اب حج کے تیسرے دن کا آغاز ہوتا ہے، تو حج کے تیسرے دن یعنی 10 ذی الحجہ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنے کے بعد مینا پہنچنے کے بعد چاہے تو خیموں میں جائیں یا پھر ڈائریکٹ آپ جا کر شیطان کو کنکریاں مارنا چاہتے ہیں مار سکتے ہیں۔ اب آپ کو کیا 3 کام مینا میں ترتیب کے ساتھ کرنے ہیں۔ پہلے شیطان کو کنکری مارنی ہے، جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے۔ نمبر 2 قربانی کرنی ہے۔ حج قران اور حج تمتع کرنے والوں کے لیے قربانی واجب ہے اور حج افراد کرنے والوں کے لیے قربانی مستحب ہے۔ قربانی کریں گے، پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے، نمبر 2 قربانی کریں گے، نمبر 3 حلق کروائیں گے یا تقصیر کروائیں گے۔ یہ 3 کاموں کو ترتیب کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اگر اس ترتیب میں کچھ فرق آ گیا، تیسرے کام کو دوسرے نمبر پر کر لیے، پہلے والے کام کو تیسرے نمبر پر کر لیے، تو ایسی صورت میں ترتیب ختم ہو جائے گی اور ترتیب کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے دم لازم آ جائے گا۔ تو یہاں پر ان کاموں کو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس کا اچھی طرح خیال رکھنا چاہیے۔ تو 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے مینا روانہ ہو کر مینا میں جا کر تیسرے شیطان کو کنکری مارنی ہے، 7 کنکریاں۔ پہلے نمبر پر جو شیطان آئے گا اس کو جمرہ اولا کہتے ہیں، دوسرے نمبر پر جو شیطان آئے گا اس کے جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں۔ ان دونوں کو بھی پہلے دن کنکریاں نہیں مارنی ہے بلکہ تیسرے شیطان کو جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے۔ اور پہلے دن رمی کا وقت کیا ہے؟ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، زوال تک رہتا ہے۔ اگر زوال تک نہ مار سکے تو پھر خواتین اور معذور لوگوں کے لیے اجازت ہے، وہ سورج کے غروب ہونے تک بھی مار سکتے ہیں، لیکن کسی کو اگر یہاں اس وقت میں بھی موقع نہ ملے تو پھر سورج کے ڈوبنے کے بعد مغرب کے بعد بھی جا کر وہ رمی کر سکتے ہیں۔ تو رمی کرنے میں خیال رکھیں، پہلے دن یعنی 10ویں دن حج کا جو تیسرا دن ہے اور رمی کے اعتبار سے یہ پہلا دن ہے، پہلے دن یہاں رمی کرنی ہے تو پہلے دن 10 تاریخ کو یعنی حج کے تیسرے دن جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کی رمی نہیں کریں گے بلکہ جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے اور 7 کنکریاں ماریں گے۔ اس کا طریقہ یہ بتلایا گیا کہ اپنے ہاتھ میں کنکری کو پکڑیں گے، اور کنکری کیسے پکڑیں گے؟ کنکری شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان ہونی چاہیے، جبرے کی طرف رخ کریں اور آپ شیطان کو کنکری ماریں۔ کنکری مارتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذما مغفورا وسعیا مشکورا۔ جب جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے یعنی 7 کنکریاں دعا پڑھ کر جب ماریں گے تو آپ رمی مکمل ہو جائے گی۔ رمی کے بعد اب آپ کو دوسرا کام جو کرنا ہے ترتیب کے ساتھ ادا کرنے کے سلسلے میں جو بتلایا گیا وہ کام کیا ہے؟ قربانی دینی ہے۔ قربانی حج قران اور حج تمتع کرنے والوں کے لیے واجب ہے، حج افراد والوں کے لیے مستحب ہے۔ تو 10 تاریخ کو
رمی کریں گے، قربانی کے بعد حلق کروائیں گے، اب ان کو مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت کے لیے وہ مینا سے مکہ مکرمہ جائیں گے، طواف زیارت کریں گے، اور طواف زیارت کرنے کے بعد پھر مینا واپس آ جائیں گے۔ رات مینا میں رہنا ضروری ہو جاتا ہے، تو مکہ مکرمہ میں قیام نہیں کریں گے۔ اگر کسی کو طواف زیارت کرنے میں وقت بھی ہو جائے، دیر بھی ہو جائے، تو پھر وہ طواف زیارت کے بعد مینا میں مکہ مکرمہ میں قیام نہیں کریں گے، بلکہ مینا واپس آ جائیں گے۔ مینا واپس آ کر رات میں مینا میں رہیں گے، اور دوسرے دن یعنی 11 تاریخ کو، رمی کے اعتبار سے یہ دوسرا دن ہے، ورنہ حج کے اعتبار سے یہ چوتھا دن ہے۔ 3 دن تو مکمل ہو گئے، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ۔ 11 ذی الحجہ یہ کون سا دن ہے؟ چوتھا دن ہے حج کے اعتبار سے، اور رمی کے اعتبار سے یہ دوسرا دن ہے۔ 11 تاریخ کو پھر تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے، رمی کرنی ہے۔ پہلے جمرہ اولا پر، نمبر 2 جمرہ وسطیٰ پر، نمبر 3 جمرہ اخری یا جمرہ عقبہ، اور اس کو جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ تو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہے، اور دعا یہ پڑھیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا۔ 11 تاریخ کی رمی مکمل ہونے کے بعد پھر اپنے خیموں میں واپس آ جائیں گے، یہاں پر نمازیں ادا کریں گے، عبادت میں ذکر و اذکار میں مصروف رہیں گے۔ جب 12 تاریخ آئے گی تو 12 تاریخ کو پھر رمی کرنی ہے تینوں جمرات کی، اور 12 تاریخ کی رمی کا بھی وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ زوال کے بعد جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے۔ ان کا طریقہ جیسا ہم نے ابھی بتلایا ہے وہی طریقہ ہے، 7 کنکریاں ماریں گے تینوں شیطانوں کو، پہلے شیطان کو 7، دوسرے شیطان کو 7، تیسرے شیطان کو 7۔ یہ ہمارے عرف عام میں، ہمارے ہندوستان میں بڑا چھوٹا شیطان، منجلا شیطان، بڑا شیطان کہتے ہیں، ورنہ اصل ان کا نام جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، جمرہ کبریٰ یا جمرہ اخری ہے۔ یہ ان کے نام بتلائے گئے ہیں، لیکن لوگ اپنی اپنی سہولت سے بڑا منجلا چھوٹا شیطان کہتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کی اصطلاح کے اعتبار سے بھی آپ کو طریقہ بتلا رہے ہیں۔ تو 12 تاریخ کو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے، اور جس طرح 11 تاریخ کو جمرہ اخری، جمرہ وسطیٰ، جمرہ اولا کی رمی کیے تھے، 12 تاریخ کو بھی جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ اخری، یہ ترتیب ہے، پہلے چھوٹا شیطان پھر منجلا شیطان۔ تو چھوٹا اور منجلا شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد بازو ہٹ کر قبلے کی طرف چہرہ کر کے دعا کریں گے، اور جمرہ اخری، جمرہ عقبہ یعنی تیسرے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد بغیر دعا کیے کہ آگے بڑھ جائیں گے۔ اب اگر ان کو مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ہے تو وہ 12 تاریخ کو ہی جمرات کی رمی کے فوراً بعد مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ مغرب سے پہلے روانہ ہو جانا چاہیے۔ اگر مغرب کا وقت مینا میں ہی شروع ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ 13 تاریخ کی رمی کر کے مکہ مکرمہ جائیں۔ رات میں جانا ان کے لیے مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر جانے کا ارادہ ہے، پلاننگ پہلے سے کر لیں، جمرات کی رمی کے فوراً بعد روانہ ہو جائیں، مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے۔ مکہ مکرمہ میں قیام رہے گا۔ جب مکہ مکرمہ سے اپنے وطن واپس آنے کا وقت آئے، یا پھر مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ منورہ جانے کا وقت آئے، تو اخیر میں جاتے وقت طواف وداع بھی کر لیں، جو کہ واجب ہے۔ تو طواف وداع کر کے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوں۔ لیکن یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیں، ہم 13 تاریخ کی بھی روٹین اور تفصیل بتلا دیتے ہیں۔ اگر کوئی 13 تاریخ کو رمی کر جانا چاہتے ہیں مینا سے، تو ان کے لیے یہ تفصیل ذہن میں رکھیے کہ وہ رات میں 12 تاریخ کی کنکریاں مارنے کے بعد مینا میں ہی قیام کریں گے۔ 13 تاریخ کے دن زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو بالترتیب، پہلے چھوٹا پھر منجلا پھر بڑا، تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد مینا سے مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے۔ مکہ مکرمہ میں رہیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، اور نفل عمرہ کرنا چاہتے ہیں عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کرنا چاہتے ہیں طواف بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب مکہ مکرمہ سے رخصتی کا وقت آئے، رخصت ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ سے طواف وداع کر کے رخصت ہو جائیں۔ یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رہنی چاہیے، رخصتی کے وقت اگر مائیں اور بہنیں نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں ہیں تو پھر وہ مکہ مکرمہ میں جا کر مسجد حرام شریف میں جا نہیں سکتی، طواف بھی نہیں کر سکتی۔ تو ان کے لیے یہ تفصیل بتلائی گئی ہے کہ اگر وہ نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں ہیں تو وہ
نماز پڑھنے کی حالت میں جب آئیں گی، یعنی جب پاک ہو جائیں گی، تب جا کر طواف وداع کریں۔ لیکن اس سے پہلے اگر رخصتی کا وقت آ جائے، ٹکٹ بک ہے، پہلے سے جانا ہے، قافلے والے لے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ پہلے کوئی نفل طواف کی ہیں تو وہ نفل طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اگر نبی کی ہیں تو ایسی صورت میں ان کے لیے یہاں یہ اجازت ہے کہ وہ ان کی طرف سے طواف وداع معاف ہو جائے گا، اب وہ روانہ ہو سکتی ہیں، ان کو کوئی دم وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر مرد حضرات پہلے نفل طواف کیے ہیں، عین وقت موقع نہیں مل رہا ہے، تو وہ طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا۔ لیکن حدیث شریف میں آیا ہے آخری عمل طواف وداع کا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اہتمام رکھیں کہ اخیر یعنی جو عمل ہو مکہ مکرمہ سے رخصتی کے وقت، وہ طواف وداع ہونا چاہیے۔ اب حاضرین محترم، یہاں حج کے 5 ایام مکمل ہوئے، ترتیب کے ساتھ ہم نے مناسک حج آپ کی خدمت پہ رکھے ہیں۔ ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ حج کو ادا کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے حج کو قبول فرمائیں، اس میں آسانیاں پیدا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔